بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 26 کی تلاوت کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف شروع ہو رہی ہے۔ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ اس میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اسی لیے سورت کا نام سورۃ احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ قل ارائیتم کی آیات سے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں۔ توحید باری تعالیٰ پر یہاں دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید پہ عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی قرآن و سنت کے ساتھ جو نقل ہو کر آئے ہیں وہ دلائل بھی ہیں۔ ایک دلیل جو آسمانی کتاب میں ہو، ایک دلیل جو پیغمبر کی زبان سے ہو، اس طرح کی دلائل ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیے جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، یہ بتاؤ جن کو تم نے خدا کے علاوہ خدا بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے کائنات کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ آسمانوں کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ یہ دلیل عقلی تھی کہ آپ اس طرح ہمیں کچھ دکھا دیں۔ آگے ائتونی بکتاب من قبل ھذا کہہ کر تمہارے اس دعوے پر اللہ جل شانہ نے گویا یوں فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کتاب تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا آسمانی صحیفے ہو، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو اس نقل شدہ دلیل کو ہمیں دکھا دو اگر آپ کے پاس ہے، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، علمی بات ہو تو وہ آپ پیش کر دو کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ کوئی چیز ہی پیش نہ کر سکے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت کو ام یقولون افترا کی آیت کے اندر اس آیت میں کفار و مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے قرآن کریم، تو فرمایا تو پھر تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز اللہ کی طرف پیش کر دے، گھڑ کے پیش کر دے، تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو معلوم ہوا جب میں بچا ہوا ہوں تو اس کا مطلب ہے چیز اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے پیش نہیں کی۔ اس کی اگلی آیت میں قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اس میں اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے کچھ حضرات بھی ایمان لائیں گے، مثلا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عدی کی بہن، اس طرح حضرات ایمان لائے، یہ اہل کتاب تھے تو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور یہ گواہی پوری ہوئی۔ اس جیسی کتاب جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن پر ایمان لا رہے ہیں اور تم پر سبقت لیے جا رہے ہیں، اور تم عرب ہو کے اپنے ہو کے اس کے باوجود بھی تکبر اور غرور میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس آیت کے اندر والدین کے حقوق کو ذکر کیا گیا۔ یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والدین اسلام لے آتے، کفار اولاد کے معاملات کے اوپر وہ معاملہ کفر کے ساتھ رہتا، تو لیکن یا بعض دفعہ اولاد مسلمان ہو جاتی والدین کافر رہتے، یا والدین مسلمان ہو جاتے اولاد کفر پر رہتی، تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو کہ اگر والدین جیسے بھی ہوں تم نے ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ان کے غلط عقائد اور گناہ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ نافرمانی میں آ جائیں، ان کی فرما برداری کریں لیکن عقائد کے معاملے میں شریعت کی بات مانیں۔ آگے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے توفیق دے، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں اور میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے اے اللہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے فرما برداروں کے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعا ہے جس کو رب کریم نے قبول فرمایا ہے۔ اس کے آگے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ قوم عاد کو توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ تمام انبیاء کرام کے نزدیک متفقن علیہ ہے۔ تو قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا، دین کی طرف بلایا، لیکن وہ نہ مانے تو ان پر عذاب نازل ہوا
ہوا اور یہ مر گئے، یہ ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے جنات نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن کریم کو مانا، اسلام کو قبول کیا، اس کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو تبلیغ کی اور تبلیغ سے حضور پاک علیہ السلام واپس آ رہے ہیں۔ نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں صبح کی نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی ہے، ایک دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، زبان سے خاموش ہو جاؤ، یعنی خاموشی ہو جانی چاہیے تلاوت کے وقت۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جن تو قرآن سن کے خاموش ہو جائے اور ہم قرآن سن کے خود بولنا شروع کر دیں، نہیں، اس لیے قرآن کے مقابلے میں قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش ہو کے اس کو سننا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے وفود آئے، حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی، ان نے دین کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جنات حضور پاک علیہ السلام کے پاس آتے، اسلام کی دعوت قبول کرتے، اسلام پہ عمل کرتے۔ اگلی آیات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ جیسے پہلے انبیاء کرام نے صبر فرمایا اور انہوں نے پوری ترتیب رکھی، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ طائف سے جب آپ واپس آ رہے تو جنوں کی جماعت نے قرآن سنا، وہ اسلام لائے، اور اہل طائف نے حضور پاک کو تکلیفیں پہنچائی تھی، یہ ساری چیزیں تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی کی بات فرمائی کہ آپ صبر فرمائیے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح کیا تھا قوم نے، انہوں نے بھی صبر فرمایا، آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی صبر فرمائیے۔ یہ کہہ کر سورۃ احقاف یہاں تقریباً مکمل ہو گئی۔ یہاں اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ محمد ہے، یہ قرآن کریم کی ایک مایہ ناز سورت ہے۔ اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مسموم کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی کا نام بھی موجود ہے۔ یہاں کفار اور مؤمنین کے کام کے نتائج بتائے گئے ہیں کہ کافروں نے دو کام کیے، پہلا انہوں نے کفر کیا، دوسرا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے۔ اب ان کے مقابلے میں ایمان لائے جو ایمان والے تھے، اہل ایمان، انہوں نے بھی دو کام کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے مانا، تو نتیجتاً اللہ نے ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کے دلوں کی اصلاح فرما دی، یہ بات فرمائی۔ آگے جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کے اندر یہ پوری بات ارشاد فرما دی ہے۔ میں یہ سارا خلاصہ ان آیات کا آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو جنگی قیدیوں کے بارے میں دو اختیار دیے ہیں، فدیہ لے کر آزاد کر دیں یا بغیر فدیہ لیے آزاد کریں۔ بدر کے موقع پہ 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اکثریت سے مشورہ لے کر انہیں فدیہ پہ چھوڑ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا کہ یہاں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا اختیار دیا جا رہا، تو دونوں باتوں کے معاملات کو یوں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اصل تو یہ تھا کہ کفار کی طاقت کو کچل دینا چاہیے، لہٰذا فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب تو یہ بن رہا تھا کہ ان کی طاقت کو اچھے طریقے سے کچلے بغیر رہا کیا جا رہا۔ تو رب کریم نے اس پر اپنی ناراضگی کی بات ارشاد فرمائی۔ بعد میں مسلمان اور اسلام کو طاقتور اور کفار کمزور ہوئے تو اس آیت کا حکم پھر اس طرح دے دیا گیا۔ اب اس بات پوری کا خلاصہ کیا نکلا کہ مسلمان حاکم قیدیوں کے متعلق اس کو 4 قسم کے اختیار حاصل ہیں۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے پہلے اختیار یہ دیا کہ جب قیدی لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو وہ چاہے تو قتل کر دے یا چاہے تو غلام بنا دے، فدیہ لے کر آزاد کرے، اور فدیہ میں جو پیسے ہوں وہ قیدیوں کے تبادلے میں یا فدیہ کے مقابلے میں کوئی چیز رکھ لیں یا فدیہ کے بغیر بھی آزاد کر لیں۔ تو یہ اختیارات دیے گئے اور یہ اس طرح معاملہ سنبھالا گیا۔ یہاں پر جو ناراضگی کی بات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر اللہ جل شانہ کے یہاں کتاب تقدیر میں یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر ناراضگی کی اور عذاب کی اور اس طرح کی بات تھی، لیکن اللہ کے یہاں یہ چیز طے تھی تو اس لیے اس معاملے کو ایسے ہی رکھ دیا گیا۔ اس سے اگلی آیات میں مثل الجنت التی وعد المتقون کی آیت میں اہل جنت کے انعامات کو ذکر کیا جا رہا کہ اہل جنت کو کیا انعام ملے گا۔ جنتوں کے انعام کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی نہریں عطا فرمانی ہیں۔ پانی کی نہر بالکل صاف ہوگی، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب طہور کی نہر جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، اور شہد کی نہر
जो बिल्कुल साफ और सुथरी होगी। ये मुसलमानों को और अहले जन्नत को ये चीजें मुयस्सर होगी। इसकी अगली आयत में मुमिनीन के साथ मुनाफिकीन के दरमियान में फर्क को जिक्र किया जा रहा है कि मुमिनीन मुस्लिमीन जो है सहाबा कराम आयत नाज़िल होती है वो खुश होते हैं, इसके इंतहा में होते हैं कि इस पे अमल करेंगे, और जो मुनाफिक होती हैं उसके लिए आयत नाज़िल होती है तो खौफ के मामलात में इन पर मौत की खशी आ जाती है। ये इस तरह के मामलात हैं, ये फर्क बता दिया गया। फिर अगली आयत में कुफार के लिए वईद आ गई है कि हर वो काफिर जो शरीयत के रास्ते में रोड़े अटकाता है, इनके लिए बतौर खास अल्लाह जल्ल शानू ने एक वईद फरमाई। ये मुराद तो बनो कुरैज़ा के यहूदी हैं, जैसे इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह में अल्लाह जल्ल शानू ने इनकी बात इरशाद फरमा दी, और ये पूरा खुलासा यहाँ आया। अगली आयत में अल्लाह जल्ल शानू की इस सिफत को बयान किया जा रहा है कि रब्बे करीम कायनात में किसी का मोहताज नहीं है और पूरी कायनात अल्लाह जल्ल शानू की मोहताज है। यहाँ से बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें माल खर्च करने का हुक्म दिया। सुम्मा ला यकूनू की बात में फरमाया गया, अल्लाह अपनी शान बेनियाजी को यूं इरशाद फरमाने कि हमें तुम्हारी अम्वाल की जरूरत नहीं है, अगर तुम तब्दील भी हो गए तुम्हारी जगह अल्लाह और लाएंगे जो मुकम्मल इताअत करेंगे। तुम्हारा माल इसीलिए लग रहा है कि इसमें तुम्हारे लिए फायदा हो। ये बात करके सूरत मुहम्मद की यहाँ तकमील हो गई। इसके आगे जो है वो सूरतुल फतह है, सूरत फतह भी इसे कहते हैं। वजह तस्मिया इस सूरत की क्या है कि सूरत फतह में फतह मक्का का जिक्र है। पहली आयत में लफ्ज़ फतह मौजूद है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने यहाँ से इस बात को जिक्र फरमाया। इसका खुलासा क्या है कि रिसालत में आब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि हम मक्का मुकरमा में गए हैं, मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं, और वहां पर जो है ना क्या कहते हैं गोया एक उम्रे के लिए जा रहे हैं। एक अरसा गुजर गया था, 6 साल गुजर गए, सहाबा कराम हिजरत करके मदीना आए थे तो वापस मक्का नहीं गए, तो इसलिए इनका इश्तियाक बढ़ गया, तो उस पर एक सफर शुरू हुआ। ये उस सिलसिले में पूरी बात यहाँ इरशाद फरमाई गई। लेकिन सन 8 हिजरी में जाकर मक्का मुकरमा फतह हुआ। फिर अगली आयत में लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और बाकी अंबिया कराम के मामले को बयान फरमाया गया कि अंबिया कराम जो हैं वो बाकी अंबिया की तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिसे अगले पिछले गुनाह समझते हैं तो वो भी माफ हो गए। इसके आगे रब्बे करीम ने जो एक बात इरशाद फरमाई है यहाँ, उससे पहले मैं एक जुमला यहाँ आपकी खिदमत में समझाता हूँ कि ज़म्ब का माना क्या है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ज़म्ब का माना, ज़म्ब का एक माना इल्ज़ाम भी होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मक्की और मदनी जिंदगी में जिन जिन लोगों ने गलत इल्जामात लगाए हैं, तो खुली और शानदार फतह की वजह से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे लोग मुतक़िद बन जाएंगे, मुवाफ़िक़ बन जाएंगे, इल्जामात के वजह ये खुद मदह करेंगे, तो मामला सारे का सारा साफ हो जाएगा। इसकी अगली आयत में बैत रिज़वान को जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। इस आयत में बैत रिज़वान का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात के साथ उम्रे का सफर फरमाया। हुदैबिया के मकाम पर रुकावट डाली गई, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मक्का भेजा, फिर उनकी शहादत की गलत अफवाह फैलाई गई, फिर उसके मुकाबले में ये इत्तला आई तो यहाँ पर बैत हुई। 1400 सहाबा कराम ने बैत की, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के खून के बदले के लिए बैत हो गई। तो इस बैत का जिक्र फरमाया कि इन्होंने अल्लाह के हाथ पे बैत की है, गोया रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत, अल्लाह के हाथ पे बैत है। ये पूरी बात यहाँ पर इरशाद फरमाई है। यहाँ यदुल्लाह की जो बात है कि अल्लाह के हाथ पर बैत फरमाई है, ये आयत मुतशाबिहात में है कि अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है, लिहाजा इस पर ईमान रखना चाहिए, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। इससे आगे मुनाफिकीन के हीलों और बहानों को जिक्र किया जा रहा है। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराब ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के सफर से जाने लगे तो हजरात साहबे कराम तो पहले तैयार थे, पर मुनाफिकीन के दिल में था कि अगर हम उम्रा के लिए मक्का गए तो हम कत्ल हो जाएंगे, लिहाजा वापस नहीं आ सकते। अब जुबान से कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, कुछ मसरूफियत से हम जा न सके, इसी वजह से कुछ और हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वापसी पर ये मुनाफिकीन ने हीले बहाने किए, तो कुरान पाक ने इसका जिक्र किया। अब जिन लोगों ने सुलह हुदैबिया के मकाम पर बैत रिज़वान फरमाई थी, इन सहाबा कराम के लिए रब ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने बैत हुदैबिया वालों को बैत रिज़वान फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। ग़ज़वा बदर के शुहदा की तरह इनके साथ अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा की बात फरमाई। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा फरमाकर फ़तह खैबर की बात की खुशखबरी भी अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने दी है। और इसकी अगली आयत में वल्लज़ी कफ़्फ़ा, इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने हुदैबिया के मकाम पर जो मुशरिकीन ने इधर से 50 आदमी भेजकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नाकाम कोशिश की थी, उनके मामलात को अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ख़त्म करा के मुसलमानों के हाथों
हाथों गिरफ्तार करा लिया। उधर मुशरिकीन ने हजरत उस्मान और उनके साथियों को मक्का में रोक लिया था और इन 50 अफराद को कत्ल करने के मुसलमानों के मामलात की डर के मारे फिर इधर से इनको रोक दिया, उनके दिल में इनका रौब डाल दिया गया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की शहादत से वो बहुत लोग रुक गए, आखिर सुलह पे आमादा हुए और जिसके साथ ये मामला पूरे का पूरा हुआ। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन। ये आयत बता रही है कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह सकीना नाजिल हुई, अल्लाह जल्ल शानो के मामलात की ठीक नाजिल हुई और मुसलमानों ने बिल्कुल यहाँ अल्लाह जल्ल शानो के हुक्म के साथ, फतह के साथ और तरतीब के साथ गुजारा। यहाँ पर उस ख्वाब का जिक्र किया है जो ख्वाब सहाबा कराम ने देखा था। तो उस ख्वाब के बारे में फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। यहाँ उस ख्वाब का जिक्र किया जा रहा है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और सहाबा कराम को बताया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ये इस आयत में बताया गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और नबी का ख्वाब तो वही है, लिहाजा इस ख्वाब में हुदैबिया के सफर पे जो रुक जाना है आप इसको यूं ना समझिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं बताएगी कि ये कब पूरा होगा, लिहाजा ये जरूर पूरा होगा। और फिर वो जरूर पूरा हुआ अगले साल सन 7 हिजरी में जाके पूरा हुआ जब उम्रतुल क़ज़ा हुआ और लिहाजा ये मामला बिल्कुल ठीक हो गया। उसके आगे अल्लाह जल्ल शान ने नबुव्वत के भेजने की वजह को बयान फरमाया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। यहाँ पर इरशाद फरमाया वही अल्लाह है जिसने अपने पैगंबर को तमाम अदियान पर दीन को गालिब करने के लिए भेजा है और वही अल्लाह की गवाही काफी है। अब गलबे की दो बातें होती हैं, एक होते है बुरहानी गलबा यानी दलाल के साथ गलबा, एक होता है अमली गलबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के साथ तमाम के ऊपर गालिब हो गए तो बुरहानी गलबा तो बिल्कुल हो गया। जो अमली गलबा है वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दौर में पूरा होगा। फिर तमाम कुर्रा अर्ज़ पर रसूलुल्लाह के दीन का गलबा आएगा, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बे क़यामत से पहले हो जाएगा। इसके आगे फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की बात फरमाई है। यहाँ सुलहनामे में मुशरिकीन ने अपनी जिद की वजह से लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कटवाने की बात की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखवा दिया, क्योंकि हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी थे और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी थे। तो यहाँ यही इरशाद फरमा दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल ठीक है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। तो पैगंबर की जात भी महफूज है, पैगंबर की बात भी महफूज है। यहाँ ये इरशाद फरमाया गया। फिर वल्लज़ीना मअहु में सहाबा कराम की सिफात के बारे में बयान फरमाया गया कि जो रसूलुल्लाह के साथी हैं वो कुफ्फार के मुकाबले में सख्त हैं, आपस में नरम हैं। आप इनको देखोगे ये कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, अल्लाह की फजल, अल्लाह की खुशनुदी को तलाश करते हैं और इनकी इबादत की वजह से इनके चेहरों पर इनकी इबादत का असर मौजूद है। तौरात में, इंजील में इनकी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, उन मिसालों को भी कुरान पाक ने इस तरह इस मिसाल में जिक्र फरमाया कि जैसे पहले किसी ने वहां दरख्त लगाने की बात की तो उस दरख्त की जगह पे पहले कोंपल निकली, फिर उसको मजबूत किया, फिर थोड़ी सी और मोटी हुई, फिर अपने तने के सहारे वो चीज खड़ी हो गई तो किसान इसको देख के खुश होता है। ये अल्लाह जल्ल शानु इसलिए करते हैं ताकि काफरों के दिल को जलाए। ये सहाबा कराम की अजमत के बारे में बात फरमाई और फिर इस सूरत को यहाँ खत्म फरमाया। अगली सूरत सूरतुल हुजरात है जो इस सूरत के अंदर फिर जो है ना इसका मामला चल रहा है। सूरतुल हुजरात की वजह तस्मिया यानी इसका ये नाम क्यों रखा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के रिहायशी हुजरे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के घर हैं, इसमें हुजरात का लफ्ज है इसलिए यहाँ बयान किया गया। अब जो इस सूरत को शुरू किया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, यहाँ मजलिस आदाब नबवी को बयान किया गया है कि नबवी मजलिस के आदाब क्या होने चाहिए आपके लिए। तो यहाँ ये बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप बैठेंगे तो उसके आदाब ऐसे होने चाहिए, ऊंचा ना बोले, वहां बहस मुबासा के मामलात ना हो। अगर नबुव्वत की मौजूदगी में बंदा ऊंचा बोल रहा है, अदब का ख्याल नहीं कर रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदा अपने आमाल को जाया कर बैठे। ये रसूलुल्लाह का अदब हुजूर की उस वक्त के मामलात में भी था, आज के मामलात में भी रोज़े नबवी के मामले इसी अदब में दाखिल है। इसलिए वहां पर अल्लाह जल्ल शानु हम सबको मदीना तैयबा ले जाए तो वहां पर बरकत के साथ और अदब के साथ का मामला आज भी किया जाता है और किया जाना चाहिए। उसके बाद खबर की तहकीक करने के हुक्म को अगली आयत में बयान फरमाया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। इस आयत के अंदर इसके शान नुज़ूल के बारे में एक वाकया भी है, लेकिन यहाँ आयत की पूरी तरतीब में आपकी खिदमत में बतौर खुलासा रख देता हूँ।
ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ صحابی رسول کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ جب وہ قبیلے والے بستی سے باہر ہوئے تو ان کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا، جیسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ وہ شیطان تھا، اور اس شخص نے ان کے کان میں آ کر یہ بات ڈالی کہ قبیلے والے تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابی وہیں سے واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات آ کر عرض کی کہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور سارا معاملہ بتایا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھیں جو یہ فاسق ہو نا اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو یہاں فاسق سے مراد صحابی نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد وہی شریر انسان یا شیطان تھا جس نے صحابی کے سامنے آ کر جھوٹ بولا ہے۔ تو لہٰذا ان کو یہ بات سمجھایا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی ایسے فضول شخص کی بات کے اوپر بندہ اعتماد نہ کرے، نہ جس بات کی کوئی گواہی ہو، نہ اس کو کوئی سر ہو، نہ اس کو کوئی پاؤں ہو، یا اس طرح کی باتوں کے معاملات ہیں تو یوں بیان کیے جا رہے۔ تو آیت میں ایک ضابطہ آ گیا کہ جب تک خبر کی تحقیق نہ کی جائے اس کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ تو اس کی ضروری ہے کہ بندہ تحقیق کرے۔ یہاں کسی صحابی کو فاسق قرار نہیں دیا جا رہا، اس لیے پوری ترتیب کے ساتھ سمجھے تو یہ اعتراض نہیں آتا جو عام طور پہ لوگ صحابہ پہ نعوذ باللہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ یہاں آداب معاشرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں ایسی زندگی نہ گزارو جو فتنے کا باعث بنے، فساد کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ ایسے معاملات نہ ہو کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد عورت کا مذاق اڑائے، نہ عورت مرد کا مذاق اڑائے، ایک دوسرے کو تانا نہ دیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، بدگمانی نہ کریں، کسی کے عیب کی تلاش نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، یہ بات سمجھائی گئی۔ اور اگلی آیات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت میں رب کریم نے بتایا کہ اے لوگو تم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارے قبائل مختلف ہو سکتے ہیں، قومیں مختلف ہو سکتی ہیں، خاندان مختلف ہو سکتے ہیں، تو ان کا مقصد ایک دوسرے پہ فخر نہیں ہے کہ تم عزتیں جتلاتے پھرو، میں اس قوم کا ہوں، اس زبان کا ہوں، اس قبیلے کا ہوں، بلکہ عزت کا معاملہ تو تقوی پر ہے، تقوی کا مدار ہے، نیکی کا مدار ہے۔ اس بنیاد پر بندہ ایک دوسرے کی عزت کی بات کرے کہ اس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ قومیتوں کو اور زبانوں کے معاملات کو صرف تقوی کا معیار نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے آگے سورۃ قاف ہے۔ اب سورۃ قاف، یہ جو لفظ قاف ہے یہ حروف مقطعات میں ایک حرف ہے جس کا معنی صرف اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر عقیدہ آخرت، موت کے بعد کے معاملات کا ذکر ہے، بعث بعد الموت کی بات ہے۔ منکرین کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جواب بھی، اس سورت میں جواب بھی دیا ہے۔ مثلا قد علمنا کی آیت میں اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ جو ہم مر کے مٹی مٹی ہو جائیں گے، اعضاء ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو رب کریم نے جواب دیا کہ زمین کے جن حصوں کو گھٹا دیا جائے گا اس کا پورا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہر چیز محفوظ ہے، جو چیزیں تمہاری زمین نے تمہارے گھٹا دیے، جو بھی ہوا رب کریم اس کو کر سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اس بارے میں فکر مند ہو کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب کریم نے آخرت کے معاملے کے بیان فرمایا۔ پھر جو انبیاء کرام کے انکاری لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس کی بات فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف بات کی تو پہلے انبیاء کے خلاف بھی لوگ بات کر چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کر چکے ہیں، کنویں والی قوم نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کام کیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم عاد نے اس طرح اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، قوم لوط نے جھٹلایا، پوری کی پوری بات فرمائی اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس آیت کے اندر کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کا اعمال نامہ ہوگا، بطور حجت پیش کیا جائے گا۔ وہاں پر دو فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیوں اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں، اس کی بات فرمائی۔ اس کی اگلی آیت میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ اکبر، یہ جہنم سے سوال ہے، جہنم کا جواب ہے
یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کریم کل قیامت میں جہنم سے پوچھیں گے سب کچھ تیرے اندر آ گیا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے تو مجھے دے دیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو اس طرح ان مجرمین پر خوف اور زجر کی بات ہے، اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے۔ پھر اگلی آیت میں متقین کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بات فرمائی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جنت کو مؤمنین کے قریب کر دیا جائے گا، مؤمنین کے لیے اہل جنت کا معاملہ بالکل اچھا ہوگا، ان سے دور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کے معاملات کی بات یہاں ارشاد فرمائی۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار۔ اس آیت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضے کو ذکر فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، بتلانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اے نبی آپ اپنا فریضہ پورا کیجئے، جس کے دل میں آخرت کے دن کے معاملات میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورت زاریات ہے۔ یہ پارہ نمبر 26 کی آخر میں شروع ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ پارہ 26 میں ہے، کچھ اگلے پارہ 27 میں ہے۔ یہاں 4 قسم کی مخلوقات کی بات فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قسم کی بات فرمائی ہے ہواؤں کے بارے میں، قسم کی بات فرمائی ہے بادل کے بوجھ اٹھانے کے بارے میں، قسم فرمایا ہے کشتیوں کا جو آسانی سے چل رہی ہے، اور قسم اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ ان 4 مخلوقات کی قسم کھا کر قرآن کی فصاحت کو، بلاغت کو بیان کیا، پھر قیامت کو بیان کیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کی بات فرمائی۔ پھر ان آیات کے اندر مؤمنین کی، متقین کی، صالحین کی، مسلمین کی رب کریم نے صفت کو اور ان کی بات ارشاد فرمائی کہ مؤمنین کے اموال میں مانگنے والوں کا حق، محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، لہذا جو محتاج ہیں یہ ان کو دیتے ہیں۔ بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں پھر بھی یہ لوگ ان کو دے دیں، تو مؤمنین متقین کی یہ صفت ہے۔ تو اللہ جل شانہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یوں کہہ کر پارہ نمبر 26 کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔